جو دوسری تقریر ہے جس کا موضوع حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق الہی، اس کے لیے مکرم و محترم انور حسین صاحب نائب امیر تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صاحب صدر، معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق الہی۔ مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، وہی جنت وہی دارالعماں ہے، بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے۔ معلوم دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنے ہی پرانے دنیا میں عشق و محبت کی داستانوں کے قصے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ قصے مادی دنیا سے تعلق رکھتے تھے اس لیے مرور زمانہ کے ساتھ دنیا سے مٹتے چلے گئے۔ لیکن روحانی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی سرشت میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خلق الانسان من علق۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک ترجمہ یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فرشت میں یہ گوندا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اس کا ہو کر رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے شعر میں یوں باندھا ہے، فرمایا تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، جس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا۔ تقریر کے شروع میں تلاوت کی گئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی تجدید کے رنگ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ دوبارہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیم و خبیر خدا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی شخص نہیں، اس زمانہ میں آپ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جو یہ اعلان کر سکے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ حضرات، سنت اللہ یہی ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا شربت پی لینا ہوتا ہے، جنہوں نے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتا ہے۔ سو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آخرین میں مبعوث ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظل کامل اور نسخہ منسخہ قرار پائے، نے یہی اعلان فرمایا ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیرخوار۔ نیز فرمایا اوائل ہی سے خانہ خدا میرا مکان، صالحین میرے بھائی، ذکر الہی میری دولت اور خلق خدا میرا خاندان رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جوں وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے جلووں کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں زال ہو جاتے ہیں، تو کبھی وہ طور پر، کبھی غار حرا میں اور کبھی ہوشیارپور کے چلوں کا سفر اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر تو منشدم منتو شدی والی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ صاحب صدر،
معزز سامعین، میں آپ کو 19ویں صدی کے اواخر میں لیے چلتا ہوں، جہاں پہ انگریزی حکومت قائم ہے، عیسائیوں کی حکومت، عیسائی مناد تثلیث کا پرچار کرتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں اور مذہبی آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ اور اسلام پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آشوب اور پر فتن زمانے کے بارے میں ان الفاظ میں آگاہ فرمایا تھا، فرمایا ما من نبی الا انذر قومہ من فتنۃ الدجال، کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا مگر ضرور اس نے اس دجالی فتنہ کے بارے میں، اس دور کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ فرمایا تھا۔ پس ضرور تھا کہ کوئی دل ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھرتا کہ وہ اس ظلمت اور اس تاریکی کے طوفانوں کے آگے سوسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل تھا، خدا تعالیٰ کی محبت میں مخمور اور اس کے لیے غیرت کے جذبے سے سرشار۔ آئیے آپ کی یہ تحریر سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگ اپنا مذہب چھوڑ بیٹھے، بڑے بڑے خاندانوں، بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور وہ جو آل رسول کہلاتے تھے عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے۔ ہر عاشق صادق کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی خدائے وحدہ لا شریک کا کوئی شریک بنائے، چنانچہ آپ نے اس کی بے خونی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ عیسائیوں کی صلیب کو اس رنگ میں توڑا کہ اپنے غیروں کو بھی یہ اقرار کرنا پڑا کہ آپ نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا بیان سنیے۔ فرماتے ہیں کہ شرک کے خلاف حضرت کو اس قدر جوش تھا کہ اگر ساری دنیا کا جوش ایک پلڑے میں اور حضرت کا جوش دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت کے جوش کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی جو حضرت مسیح السلام کے ایک بزرگ صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے، بعض اوقات مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں جوش سے میرا دماغ نہ پھٹ جائے۔ فرماتے ہیں، میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویران ہے، دنیا کے ہیں عالی منار، دن چڑھا ہے دشمن آنے، دین کا ہم پہ رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔ اسی ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بٹالے کے ایک مولوی قدرت اللہ نامی نے اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس خبر سے دلی صدمہ ہوا اور آپ نے نبی بخش صاحب جو یہ خبر لے کر آئے تھے ان کو تاکیدی ارشاد فرمایا کہ پر حکمت انداز میں ہر ممکن کوشش کریں کہ مولوی صاحب کسی طرح واپس اسلام میں آ جائیں۔ آپ نے اس سلسلے میں انہیں تفصیلی ہدایات دیں اور فرمایا کہ میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ نیز فرمایا کہ اسلام سے کسی کا مرتد ہو جانا کوئی معمولی امر نہیں، اس کو سرسری نہیں لینا چاہیے، اور فرمایا میں دعا کروں گا، اور آپ اس کام پہ لگے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو خبر ملی کہ مولوی صاحب واپس اسلام میں آ گئے ہیں تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ظاہر ہے یہ صورتحال عیسائیوں کے لیے اور عیسائی منادوں کے لیے جو حکومت کی طاقت اور پیسے کی فراوانی کی وجہ سے بے حد مغرور تھے، کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھی کہ ان کے شکار تثلیث کو چھوڑ کر پھر سے خدائے واحد کے پرستار بنے۔ چنانچہ بٹالہ کے عیسائیوں کو ایک تجویز سوجی اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک چیلنج دیا اور کہا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کو وحی و الہام کا دعویٰ ہے، ہم آپ کے سامنے ایک مضمون لکھ کر لفافے میں بند کر کے آپ کے سامنے میز پر رکھ دیتے ہیں، آپ اپنی روحانی طاقت سے، آپ اپنے خدا سے پوچھ کر یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے اور ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم لوگوں میں یہ والی بات مشہور کر لیں کہ خدا تعالیٰ کوئی نہیں ہے اور اصل چیز تثلیث ہی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مولا کریم پر کس قدر مان اور ناز ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے محبوب ازلی پر کامل توکل کرتے ہوئے اور پورے اعتماد سے فرمایا مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے اور میں اس مقابلے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے بند خط کے لفافے کے مضمون کو بتا دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ آپ کے بیان میں اس قدر تحدی تھی اور اس قدر اعتماد تھا کہ عیسائیوں کو بالکل انہوں نے چپ سادھ لی اور کسی کو آپ کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، زندہ باد، جے جے، زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ چند مثالیں جو خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو محبت الہی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ وہ پیارا محبوب جس نے آپ کے دل میں گھر کر لیا تھا اور آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی کہ لوگ اس کے وجود پر اطلاع پائیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ، کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ فرماتے ہیں دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل دیکھ کر، اے میری جاں کی پناہ فوج ملائک کو اتار، اے میرے پیارے مجھے اس سیل غم سے کر رہا، ورنہ ہو جائے گی جاں اس درد سے تجھ پر نثار۔ فرماتے ہیں ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں، سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتاً میرے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے جو کسی چیز کے روکنے سے رک نہیں سکتی۔ سامعین، عشق و محبت کی کیفیات اور احوال کا اندازہ کرنا الفاظ کی مقدرت میں نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں نظر آتی ہے۔ آپ سر تاپا، بلکہ آپ کے وجود کا ذرہ ذرہ عشق الہی میں اس طرح فنا تھا کہ آپ کے اقوال و افعال سے ساری زندگی اس کا اظہار ہوتا رہا۔ محبت الہی کے نقوش آپ کی ذات میں کچھ اس طرح سے مرتسم تھے کہ نظم ہو یا نثر ہو، پڑھ کر روح پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ نمونتاً سنیے، فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، لکھا ہوا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں تال کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ فرمایا اللہ اکبر، زندہ باد، جے، فرماتے ہیں زندہ باد، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کیا زندگی کا ذوق، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ اگر اس سے ہیں جدا، اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ سامعین کرام،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جس پہلو کا مطالعہ کر لیں، ہر انصاف پسند یہ گواہی دے گا کہ آپ کی سیرت کے ہر پہلو، ہر زاویے سے محبت کی جہاں فضا وادی میں جا کھلتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال کی محبت آپ کے دل میں کچھ اس طرح سے گھر کر چکی تھی اور کمال کے اس نقطہ پر پہنچی ہوئی تھی کہ بجز آپ کے آقا اور ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی مثال ملنا محال ہے۔ فرماتے ہیں ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جہاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا، شور کیسا ہے تیرے کوچا میں لے جلدی خبر، خوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص محبت کی گواہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں اپنے سب سے بڑھ کر محبوب ذات باری تعالیٰ کا عشق بھی جو آپ کے روح و تن کے ذرے ذرے میں موجزن تھا، آپ کے ہر قول و فعل سے ہر وقت نمایاں تھا۔ میں نے بغیر اوقات نماز کے بھی آپ کو اپنے رب کریم کو تڑپ تڑپ کر پکارتے ہوئے سنا ہے۔ میرے پیارے اللہ کی آواز گویا میں اس وقت بھی سن رہی ہوں اور آپ کے آنسو بہتے دیکھ رہی ہوں۔ دوبارہ سنتے ہیں، فرماتی ہیں میں نے بغیر اوقات نماز کے بھی آپ کو اپنے رب کریم کو تڑپ تڑپ کر پکارتے سنا ہے۔ میرے پیارے اللہ کی آواز گویا میں اس وقت بھی سن رہی ہوں اور آپ کے آنسو بہتے دیکھ رہی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کے جواب میں کس طرح محبت سے جواب دیتا ہے۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ادھر ہم نے تکیے پر سر رکھا، ادھر آواز آنی شروع ہوئی کہ دن میں تمہیں بڑی گالیاں پڑی ہیں، دن میں تمہیں بڑی گالیاں لوگوں نے دی ہیں، مگر فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اکثر تکیے پر سر رکھنے سے لے کر اٹھنے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح تسلی دیتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضور نے کشف میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا میرے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں اور فرمایا جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو۔ حضرات ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جب جماعت احمدیہ کپورتھلہ کی مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بالآخر یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تو جس جج کے پاس یہ مقدمہ تھا وہ جماعت کا بڑا سخت مخالف تھا۔ اس کی وجہ سے کپورتھلہ کی جماعت کو بڑی فکر ہوئی اور وہ اسی فکر مندی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بار بار دعا کے لیے عرض کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے جلال اور بڑے جوش سے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ لیکن جج کی مخالفت جاری رہی اور اس نے ایک دن عدالت میں برملا یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں نے دین نیا نکالا ہے، مسجد بھی تمہیں نہیں بنانی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے جب وقت گزرتا رہا، پیشیاں پڑتی ہیں، تو ایک دن اس نے اپنے عہدے کے گھمنڈ میں جماعت کپورتھلہ کے خلاف فیصلہ لکھ دیا۔ لیکن اگلے دن جب اس نے فیصلہ سنانا تھا تو عدالت میں جانے کے لیے جب تیار ہو رہا تھا تو اس کو دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا۔ پیارے بھائیو، غور کا مقام ہے۔ جج احمدیوں کا دشمن ہے، تعصب سے بھرا ہوا ہے، فیصلہ بھی اس نے لکھ دیا ہے اور صرف سنانا باقی ہے۔ دوسری طرف دو جہانوں کے بادشاہ کا ایک محبوب ہے جس کی زبان سے یہ نکل چکا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو یہ مسجد احمدیوں کو ضرور ملے گی۔ دنیا کے حاکم جو چاہیں کر لیں۔ دنیا کے حاکم نے جب آسمانی حاکم کے محبوب کے خلاف فیصلہ دیا تو خدائے بزرگ و برتر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کو صفحہ ہستی سے، دنیا سے ہی اس کو مٹا دیا۔ ادھر جب دوسرا جج کا تقرر ہوتا ہے وہ احمدیوں کے مقدمے کو سنتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ احمدیوں کے حق میں کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اگر خدا تعالیٰ کے پیاروں کے مقابلہ میں ان کے دشمن کامیاب ہونے لگ جائیں تو وفاداروں کی وفاداریاں داؤ پر لگ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری کس کس رنگ میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ طاعون کے زمانے کو کون نہیں جانتا؟ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے بارے میں
کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا اظہار ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ طاعون کے زمانے میں ہر طرف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موتا موتی کا عالم تھا۔ حکومت کی طرف سے لوگوں کے لیے ٹیکے کا علاج تجویز کیا گیا تاکہ اس آسمانی آفت کا سدباب کیا جا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ عنقریب اس ملک میں طاعون پھیلے گا، اور یہ پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے انی احافظ کل من فی الدار، یعنی وہ سب لوگ جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں میں انہیں اس وبا سے محفوظ رکھوں گا۔ تصور کیجئے وہ ملک جہاں ہر طرف موت کا راج ہے، شہروں کے شہر اور گاؤں کے گاؤں ویران ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب اپنے رب کے وعدوں پر یقین کیسا پر یقین تھا، فرماتے ہیں چونکہ طاعون نے میری تائید کے لیے ایک نشان ہے، چونکہ طاعون میری تائید کے لیے ایک نشان ہے، اس لیے ٹیکہ لگوا کر اگر ہم اس وبا سے محفوظ رہے تو اس نشان کی عظمت کو کم کرنے والے ہوں گے، اس لیے میں ٹیکہ نہیں لگواؤں گا اور اس کے باوجود طاعون سے بچایا جاؤں گا، اور وہ سب لوگ بھی جو میرے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں وہ سب بھی بچائے جائیں گے۔ نیز یہ فرمایا کہ میرے من جانب اللہ ہونے کا یہ نشان ہوگا کہ میری جماعت بھی نسبتاً و مقابلتاً طاعون کے حملے سے بچی رہے گی۔ ایک دنیا گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دنیا گواہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی جماعت بھی ٹیکے کے بغیر اس وبا سے محفوظ رہی۔ آج بھی ان احمدیوں کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے یہ نشان دیکھ کر احمدیت کو قبول کیا تھا۔ ایک اور واقعہ، مولوی محمد علی صاحب جو لاہوری جماعت والے ہیں، وہ طاعون کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کے ایک حصے میں ہی قیام پذیر تھے، تو ان کو بخار ہو گیا، اور اس زمانے میں طاعون کے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے بخار ہوتا تھا پھر گلٹی نکلتی تھی، تو جیسے ان کو بخار ہوا تو وہ گھبرا گئے، حضرت مسیح السلام کو بلا بھیجا اور کہا کہ حضور مجھے طاعون ہو گئی ہے۔ حضور نے آپ کی نبض پر ہاتھ رکھا اور بڑے یقین سے اور بڑے جلال سے فرمایا، مولوی صاحب اگر آپ کو طاعون ہو گئی تو میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میرا الہام کا دعویٰ جھوٹا ہے، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اگر آپ کو جو ہے وہ طاعون ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مولوی صاحب کا سارا بخار غائب ہو گیا اور وہ بھلے چنگے ہو گئے۔ حضرات، خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو میرے پیارے کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کی جنگ میرے ساتھ جنگ ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں اس کا کیسا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کے لیے ایسی غیرت کے نمونے دکھائے ہیں کہ عقل ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا نے بارہا اس کا نظارہ کیا کہ خدائی الہام انی مہین من ارادہ احانتہ کس شان سے بار بار آپ کے لیے ظاہر ہوتا رہا۔ حضرت اقدس کے زمانے سے لے کر آج تک ہم اس کے گواہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں کی اللہ تعالیٰ کیا حالت فرماتا رہا ہے۔ وہ دشمن حضرت مسیح السلام کے زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے، وہ بھٹو ہو یا اس زمانے کا فرعون، یا حضرت مسیح السلام کے زمانے کا ڈوئی ہو یا لیکھرام، ان سب کے انجام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور زمانہ آج بھی انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ حضرت مسیح السلام نے سچ فرمایا تھا، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نظار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ بس یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم اس پیارے کی گود میں آ جائیں جو سب قدرتوں کا مالک ہے، اس کی محبت میں ہم بھی اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہوگا، چاہے دنیا کی حکومتیں ہماری خلاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمیں ضرور حاصل رہے گی۔ میں ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا اسی سلسلے میں، کہ عجیب واقعہ ہے، سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کس طرح کی غیرت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شدید معاند حافظ سلطان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک اسکول میں استاد تھا، اس نے
جب اسے پتا چلا کہ حضرت مسیح موعود تشریف لا رہے ہیں تو اس نے لڑکوں کی جھولیوں میں راکھ ڈلوا کر انہیں مکانوں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب حضور یہاں سے گزرے ان کے سر پر راکھ ڈالنا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور اس اہانت کی پاداش میں اس حافظ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا کیا حال کیا، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس واقعے کچھ عرصہ بعد سیالکوٹ میں طاعون پھوٹ پڑی۔ اس محلے میں سب سے پہلے حافظ سلطان اس کا شکار بنا، نہ صرف وہ بلکہ اس کے خاندان کے 29 افراد جو اس وقت زندہ تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ وہ لوگ جو بھی آیا اس کی عیادت کے لیے مارا گیا، اور جس نے بھی انہیں غسل دینے کی کوشش کی وہ مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے گم تھے، اور خدا بھی آپ سے ایسی محبت کرتا تھا کہ قدم قدم پر اس کا اظہار ہوتا ہے، اور حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ بڑا ناز، بڑا مان تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کے تعلق پر۔ کہتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو نے جب قرآن مجید میں درج اس واقعے پر اعتراض کیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے ٹھنڈا ہونے کا ذکر ہے، تو مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آگ دراصل جنگ، دشمنی اور مخالفت کی آگ ہے۔ حضرت اقدس کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس تعویل کی ضرورت نہیں، حضرت ابراہیم کا زمانہ تو گزر چکا، اب ہم خدا کے فضل سے اس زمانے میں موجود ہیں، ہمیں کوئی دشمن آگ میں ڈال کر دیکھ لے خدا اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ نہیں۔ آج اگر کوئی دشمن ہمیں آگ میں ڈالے گا تو خدا کے فضل سے ہم پر بھی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ فرمایا تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی غلام ہے۔ ایک طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ایسا کامل یقین تھا کہ آگ میں پڑ کر زندہ نکل آنے کا یقین کامل تھا، وہیں آپ کسی لومۃ اللائم کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب کی خاطر ہر تکلیف، ہر دکھ کو برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سپرنٹ پولیس لیکھرام کے قتل کے شبے میں قادیان آیا، بغیر اطلاع کے آ گیا۔ جب حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بڑی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں حضرت مسیح السلام کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت اپنی کتاب نور القرآن تصنیف فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ وارنٹ گرفتاری اور ہتھ کڑیاں لیے جو ہے وہ ایس ایس پی جو ہے وہ سپرنٹ پولیس جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام بڑے اطمینان سے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مولوی صاحب لوگ خوشیوں کے زمانے میں سونے اور چاندی کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے ہیں۔ مگر کچھ تامل کے بعد فرمایا مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے خلفاء مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، پولیس ہتھ کڑیاں لیے دروازے پر کھڑی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر ایسا غیر متزلزل ایمان کہ اگر پہاڑوں سے اس کی مثال دی جائے تو پہاڑوں کی مثال بھی ناقص ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سپرنٹ پولیس آیا اور اسے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی، اور جس طرح آیا تھا وہ اسی طرح واپس چلا گیا۔ سامعین کرام، غور کیجئے اور بتائیے، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا تعلق نہیں تھا تو کس برتے پر آپ اتنے بڑے بڑے دعوی فرماتے تھے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ سارے دعوی اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ان واقعات کے پیچھے کسی غیر اللہ کی مدد کا شائبہ بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، اس درجہ فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو انہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وید اللہ فوق ایدیہم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یعنی جب وہ کوئی پتھروں کی مٹھی پھینکتے ہیں تو ان کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی پھینکنا کرا دیتا ہے،
اور بیعت کے وقت ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ آپ کی دور آخرین میں اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں اس شان سے ظاہر ہوئی کہ آپ کی ساری زندگی اس پر شاہد ناطق بن گئی۔ لا ریب خدا تعالیٰ کا سلوک آپ کے ساتھ فقید المثال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس محبت بھرے سلوک کا اظہار آپ کی اس تحریر سے خوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ تو کافر ہے، مگر کیا تجھ سے پیارا کوئی مجھے اور مل سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس کی خاطر میں تجھے چھوڑ دوں۔ مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور دشمنوں کو میرے حال کی خبر تک نہیں ہوتی کہ میں کس حال میں ہوں، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت اور پیار سے فرماتا ہے کہ غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر اے میرے مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اس احسان کے ہوتے ہوئے پھر میں تجھ کو چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا۔ سامعین و ناظرین، اس سامعین، اس بابرکت مجلس میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کے جذبات میں سے اور واقعات میں سے کچھ کا تذکرہ سنا ہے۔ آپ کی ساری زندگی عشق الہی کے جذبوں سے معمور نظر آتی ہے۔ تصور کیجئے، قادیان کا ایک دور افتادہ گاؤں، کوئی سہولت نہیں، ایک دوات ایک طاقچے میں رکھی ہوئی ہے، دوسری دوا دوسرے طاقچے میں رکھی ہوئی، چلتے ہوئے لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، بیماری میں لکھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ بہت شدید بیماری میں لکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو حضور کی آخری کتاب ہے وہ اس وقت حضور کو اسہال لگے ہوئے تھے جب آپ نے اپنی جو آخری کتاب جو ہے وہ لاہور میں جو وہ مکمل کی، تو یہ حالات تھے اس میں۔ اور پھر اس پر استاد کہ آپ نے 84 کتابیں لکھ دیں، خود لکھنا، خود کاتب کے پاس لے کر جانا، پھر پریس میں لے کر جانا، یہ سارے کام بظاہر ناممکنات میں سے ہیں، لیکن یہ تھا وہ محبت الہی کا جذبہ جو آپ سے سارا کچھ کروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی جس کے زیر اثر آپ یہ ایسے ناممکن اور محیر العقول جو تھی وہ چیزیں وہ آپ سے رونما ہو رہی تھیں۔ اور حالت کیا ہے؟ ابھی بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بتا، اے میرے پیارے بتا تو کس طرح خوشنود ہو، اے میرے پیارے بتا تو کس طرح خوشنود ہو، نیک دن ہوگا وہی جب تجھ پہ ہوں میں ہم نثار۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق الہی کی ہم نے ذکر سنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عشق الہی دنیا کو عطا کیا، ہمیں عطا کیا، وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک طریق میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ وہ طریق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طریق خود سمجھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حافظ یار محمد صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر قرآن کریم لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا بغیر کسی اجرت کے، اور کہتے ہیں میں جب بھی قرآن مجید پڑھتا یا پڑھاتا تو میں یہ سوچتا، یا اللہ تو نے اتنی بڑی کتاب نازل کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو بولتا ضرور ہے، تو کبھی تو رحم کر، ہم پر بھی نظر کرم فرما اور ہم سے بھی کبھی بات کر۔ وہ کہتے ہیں میں یہ دعا کرتا رہا، تو پھر وہی ہوا جو عاشقوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی عشق میں لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ایک دن ان کو آواز آئی انا الموجود، کہ میں موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے دل کو گویا ٹھنڈ پڑ گئی یہ بات سن کر، اور میں نے کہا یا اللہ اب یہ جو تعلق قائم ہوا ہے یہ ٹوٹے نہ۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر آواز آئی ان کنت عبدی، اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے، اذهب الى ناصر احمد وهو فی ربوہ، اذهب الى عبدی ناصر احمد وهو فی ربوہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گاؤں کا رہنے والا، نہ کبھی ربوہ کا نام سنا، نہ کسی ناصر احمد کو جانتا، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ سن 1977-78 کا واقعہ ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا۔
تو وہ کہتے ہیں خیر میں نے پھر دعا کی، اللہ تو ہی رہنمائی فرما. تو کہتے ہیں میں پوچھتے پوچھاتے ربوہ پہنچ گیا، اور جمعرات کا دن تھا. میں نے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سے کہا کہ اس طرح سے میں حضور کو ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوموار سے پہلے ملاقات کا کوئی چانس نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اب یہاں پر یہ صورتحال ہے. کہتے ہیں مسجد پاس ہی تھی، میں اس میں چلا گیا، نماز پڑھی اور دعا کی اور کہا یا اللہ تو نے مجھے تو بتا دیا ہے کہ تو اس کے پاس جا، اس کو بھی تو بتا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں. تو چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ میں باہر نکلا اور میں سڑک پہ چل رہا تھا تو ایک آدمی دفتر سے ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو اسی دفتر میں دوبارہ بلایا ہے. کہتے ہیں میں وہاں گیا تو مجھے انہوں نے حضور کے ملاقات والے کمرے میں بھیج دیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور نے مجھے پوچھا کہ کیسا آنا ہوا. میں نے وہ ساری بات، حافظ صاحب غصے بصر سے کام لیا کرتے تھے اور زیادہ تر آپ کی نظریں جو نا نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نظر نیچی کر کے بیٹھا رہا اور حضور کو سارا بیان کیا. جب میں اس جگہ پر پہنچا کہ ان کنت عبدی فاذهب الى عبدی ناصر احمد وهو ربوہ، تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کیا کہا. وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ میں ذرا شاید آہستہ بول رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ذرا اونچی آواز سے کہا. تو پھر کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا ان کنت عبدی فاذهب الى عبدی ناصر احمد وهو فی ربیہ، کہتے ہیں حضور نے پھر کہا کیا کہا. کہتے ہیں میں نے 3-4 دفعہ میں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا شاید حضور اونچا سنتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں میں اوپر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی. حضور زار و قطار رو رہے تھے. حضور بار بار یہ سننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے میرا بندہ بننا ہے، میری محبت کے طلبگار ہو تو خلیفہ وقت سے تعلق رکھو. یہ نصیحت اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت بھری باتیں ہم نے سنی ہیں اور یہ بھی واقعہ بھی سن لیا ہے. تو اس سے ہم نے یہی سبق اپنی آئندہ نسلوں کو پڑھانا ہے. بس اے احمدیت کی شمع کے پروانوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کی سرسب شاخوں، وہ آگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی لگائی تھی اور آج لاکھوں کروڑوں دلوں میں جل رہی ہے. تمہیں قسم ہے کہ اس کو بجھنے نہ دینا، اور جس طرح دیے سے دیا جلتا ہے اسی طرح اس آگ کو آگے جلاتے چلے جانا یہاں تک کہ یہ تمام دنیا پر محیط ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ عشق الہی میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں عشق الہی دیا تھا اس کو ہم نے کتنا اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کی ہے. صرف زبانی دعووں سے عشق الہی بہت دور کی بات ہے. اب یہ بار امانت ہمارے کندھوں پر ہے. اپنے ساتھ ساتھ ہم نے ساری دنیا کو عشق الہی کا شربت پلانا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام ہو کے رہنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی یہ وہ تقدیر ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتی. خدا کرے کہ ہم ہی وہ خوش نصیب ہوں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار کی یہ لو جو ہے وہ سینہ بسینہ تمام دنیا میں جلتی چلی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.